ساری صورتحال میں ٹرمپ کا ایران سے متعلق کافی مثبت رویہ بھی سامنے آ رہا ہے. ساتھ ہی وہ اسرائیل میں ایرانی میزائل سے ہونے والی تباہی کو بھی تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی میزائل سے اسرائیل میں بہت تباہی ہوئی ہے. Look, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. مگر ساتھ ہی ٹرمپ اندیا دے رہے ہیں کہ ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں ختم ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک بہت عظیم ٹریڈنگ نیشن ہے, انہیں اس طرف بڑھنا چاہیے. اس سے پہلے چین کے ساتھ تجارت کا حوالہ دے چکے ہیں کہ ایران چین کو تیل مہیا کر سکتا ہے. دیکھیے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. Did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? They're not going to have enrichment and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. They're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. So did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up to kingdom come, and so I don't feel very strongly about it. If we got a document, wouldn't be bad. We're going to meet with them, actually. We're going to meet with them. کیا ایسا ممکن ہے؟ ڈیون بوسٹن یونیورسٹی بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. عادل صاحب ظاہر ہے اب ٹرمپ بار بار یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ایران کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایران ایک عظیم ٹریڈنگ نیشن ہے, وہ عظیم تاجر رہے ہیں, وہ دوبارہ تجارت کی طرف بڑھیں نہ کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف بڑھیں. اب وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتے ہیں. ناؤ ظاہر پہلا سوال یہ کہ کیا واقعی مذاکرات اس سمت میں جا رہے ہیں کہ ایران کی معیشت سے پابندیاں ہٹنے جا رہی ہیں, اور اگر ہٹتی ہیں تو ایک ایسا ملک ایران جو روس کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے گیس کے ریزروز رکھتا ہے, مڈل ایسٹ کے 24% پروون آئل ریزروز ان کے پاس ہیں, دنیا کے 12% آئل ریزروز ان کے پاس ہیں, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, یہ ہونے جا رہی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ یا ڈیولپمنٹ تو سائزمک ہوگی, یہ اتنی بڑی ہوگی جتنی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہو. لیکن دیکھیں اگر آپ تجزیے کے حساب سے پوچھیں تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ یار یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تینوں جو قوتیں ہیں, اس میں امریکہ ہوا, ایران ہوا, اسرائیل ہوا, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے, اور دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ یہ تو تینوں ہی ہار گئے ہیں اور یہ سیز فائر لاسٹ نہیں کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تجزیہ تو اس سارے سچویشن میں بہت پہلے شہید ہو چکا تھا. سو تجزیے کی بنیاد پہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ تجزیے کی بنیاد پہ تو سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تھا, تجزیے کی بنیاد میں امریکہ کو نہیں آنا چاہیے تھا, تجزیے کی بنیاد پہ ایران کو قطر میں بیس پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. سو کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ جو ساری جو چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں, یہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ دنیا کی بڑی تبدیلی ہے نا, وہ اب اپنے سب سے خطرناک موڑ پہ آ گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مروجہ اصول تھے جس کے بیسس پہ تجزیہ ہوتا تھا یا دنیا چلتی تھی, وہ اب قائم نہیں رہے. اور اگر وہ قائم نہیں رہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ نئے اصول کیا ہیں, تو ہر وہ چیز جو تصور ہی نہیں کی جا سکتی تھی اس کو اب تصور کر لینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ہے خوفناک ایک پہلو اس ساری صورتحال کا. 1 منٹ کی اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک سیمنگلی ان ریلیٹڈ چیز ہوئی کل نیو یارک سٹی میں. ایک نوجوان 33 سال کا جس کا نام ہے زہران ممدانی, آپ نے اس کا ایک بڑا زبردست انٹرویو بھی کیا تھا ان کا, انہوں نے کل ڈیموکریٹک پارٹی کی جو نامینیشن کی الیکشن ہے وہ جیت لی. ناؤ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی پہلو ہے, اور وہ یہ کہ نیو یارک سٹی دنیا میں یہودی آبادی کے حساب سے تل اویو کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل کی جو حمایت ہے امریکہ میں, اس کا گڑھ ہے. مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے تو وہ سارے اصول جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. اس وقت ہر امریکن سیاستدان یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, میرا جو مینٹل میپ تھا کہ الیکشن کیسے جیتے ہیں, نیتنیاہو بھی یہ سوچ رہے ہوں گے. ان تمام چیزوں کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یس, تجزیے کی بنیاد پہ یو کین ناٹ امیجن اٹ, لیکن جہاں دنیا کھڑی ہے امیجن کر لینا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کے لیے کیا دروازے کھل سکتے ہیں, خطے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, پاکستان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اگر ایران کی معیشت کھلتی ہے؟
جی میں نے جیسے کہا کہ سائزمک ہوگا یہ ایران کے لیے کیا دروازے کھلتے ہیں. ہر دروازہ کھل جاتا ہے, بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تک اگر لگتا یہ تھا کہ تینوں ہار گئے ہیں تو ایک دم یہ ہوگا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوتا تو پھر یقیناً ایران جیت گیا. And that is one reason why this ceasefire might not last, کہ پھر تو نیتن یاہو صاحب کی یقینی شکست ہو جائے گی, کیونکہ جو رجیم چینج وہ لانا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی. نہ صرف وہ ختم ہو جائے گی, ایران کی اندر کی سیاست مستحکم ہو جائے گی, اور امریکہ جو ہے وہ ایران کا دشمن سے ایک طرح سے ایک دوست بن جائے گا. اٹ ول بی کلیئر. تو ایک تو یہ ہوگا کہ ایران کے اندر کیا ہوگا. دنیا کے لحاظ سے آپ نے تیل کا بھی ذکر کیا, آپ نے گیس کا بھی ذکر کیا, لیکن ان پابندیوں کا جو ہٹ جانا ہے, اور یہ پابندیاں یاد رہے کہ یہ 1-2 دن یا 1-2 سال کی بات نہیں ہے. ایران جو ہے اب دہائیوں سے ایران کے جو لوگ ہیں ان پابندیوں میں رہیں گے. جب وہ کھلے گا تو اس سے جو پریشر ریلیز ہوگا وہ صرف ٹریڈ شیڈ پہ نہیں ہوگا, وہ ایران کی سیاست پہ ہوگا, باقی دنیا سے اس کے جو مراسم ہیں اس پہ ہوگا, امریکہ اور ایران کی جو ایک گہری قسم کی دشمنی سمجھی جاتی تھی اس پہ ہوگا. اور دیکھنا اگر پاکستان ہے آپ, تو پھر جو چیزیں آپ نے امیجن نہیں کی تھی جہاں ہم بات کر رہے تھے, آپ کو وہ امیجن کرنی ہوگی. آپ کو ایران کے ساتھ بہت جلدی سے ٹریڈ امیجن کرنا ہوگا, اور وہ صرف تیل یا گیس پہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ بڑی چیزیں, لیکن ان سالوں میں ایران نے ایک بہت بڑی ایک مینوفیکچرنگ ایبلٹی بھی ضرورت کے تحت بنا لی تھی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ساری جو ایکویشنز ہیں اس قسم کی چیز سے وہ چینج ہو جائے گی, پاکستان کے لیے بھی, خطے کے لیے بھی, عرب ممالک کے لیے بھی, چین اور رشیا کے لیے بھی, اور یورپ کے لیے بھی, جس کے ساتھ ایران کا ایک ٹریڈ رہا ہے لیکن وہ محدود تھا. سو ان اے وے دیٹ ول بی اے گیم چینجر. لیکن وہ سب سے بڑی میرے خیال میں اس کا جو ہوگا سب سے پہلا اور بڑا نتیجہ وہ یہ ہوگا کہ ایران ایک طرح سے دین یو وڈ بی ایبل ٹو کلیم کہ ایران ہیز ون. اور پاکستان کے لیے اکنامیکلی ظاہر ہے ہم بہت کوشش کی گئی, پہلے آئی پی آئی گیس پائپ لائن ہوتی تھی, ایران پاکستان انڈیا ہٹا, آئی پی گیس پائپ لائن تھی, بہت ہم نے کی, ایران نے اپنی طرف سے بنا بھی لیا, ہم نہیں بنا پائے, کوئی حکومت نہیں بنا پائی. پاکستان کا فائدہ ہوگا اس ساری صورتحال میں اگر ہم اس طرف بڑھتے. اگر ایسا ہوتا ہے, اگین ازیومنگ کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی اور ان لائکلی بھی ہے شاید, لیکن اگر ہوتا ہے تو یقیناً فائدہ ہوگا. پاکستان کا نہیں, ہر ایک کا فائدہ ہوگا. آئی وڈ ریئلی, میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ سوائے نیتن یاہو کے علاوہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایوری ون جو ہے وہ ایک سائے آف ریلیف کرے گا, یورپ بھی اور شاید عرب ممالک بھی, لیکن سرٹنلی پاکستان. اس وقت اگر آپ دیکھیں شاہ زیب, پاکستان کے جو امیڈیٹ ہمسائے ہیں اس میں سے ہمارے پاس کسی کے ساتھ ڈائریکٹ ایکول ٹریڈ نہیں ہے. ایک اگر کوئی سوائے چائنا کے, لیکن چین جو ہے وہ ایک بڑا فرق کیس ہے ٹریڈ کے حوالے سے. تو پاکستان کو ایک نیبر مل جائے گا جس کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتا ہے. اور اگین میں پھر ذکر کروں گا کہ صرف یہ تیل اور گیس کی بات نہیں ہے, آپ کو ایک بالکل ساتھ ایک منڈی مل جائے گی جہاں بجائے اسمگلنگ کے آپ کی کسی قسم کی ایکچوئل ٹریڈ ہو سکتی ہے, جو بھی ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کی اور جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے اس کی. اس سے نہ صرف ٹریڈ پہ اثر پڑے گا, اس پہ جو لوگوں کی آمد و رفت ہے اس پہ اثر پڑے گا. So there are many reasons why پاکستان کے لیے وہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے, اور خطے کے لیے, ٹرولی خطے کے لیے وہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. آپ پاکستان کے علاوہ جو ہے ایران کے ہمسائے دیکھیں, چاہے وہ افغانستان ہو, اس پہ اگر ایران پہ فار ایگزامپل اگر ایران جو ہے وہ کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے, تو جو اس وقت پاکستان پہ پریشر ہے کہ پاکستان از دی اونلی وے جہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ, اس میں بھی ایک دوسرا کوریڈور کھل جاتا ہے. So lots of possibilities will come جو ہم نے ابھی تک شاید امیجن ہی نہیں کی تھیں, یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور then we will have to imagine them, and آخری چیز یہ, we will have to act fast on that. کیونکہ یہ صرف ہم پہ اثر نہیں پڑے گا, یہ بہت سے پہ پڑے گا, اور اس میں پاکستان کا نہ صرف فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کو اپنے تعلقات کی وجہ سے ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے اگر we act fast.